اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وصل علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکۃ المقربین وأیدہ بہ روح القدس یا رب العالمین۔ طلب رحمت کا 14واں پروگرام ہے۔ 13ویں پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ 12ویں امام کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ آپ کو قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق کی بالادستی کے لیے قیام کریں گے، باطل کو مٹانے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے اذن سے یہ کریں گے، اور جب آپ کا قیام ہوگا تو قیام اللہ کے اذن سے ہوگا، اور آپ کا قیام کعبۃ اللہ سے ہوگا، اور آپ کا اعلان حضرت جبرائیل آ کر کریں گے۔ حضرت جبرائیل کی آواز دنیا میں موجود ہر شخص سنے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دائرہ اختیار میں ہے، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیا کرے۔ تو اللہ اپنے محروم بندوں کے لیے ضرور اپنے ولی کو بھیجے گا، اور اس کے ولی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو تیرا ولی ہے اس کو تیرے فرشتے اپنے گھیرے میں لیے رکھیں، اور تو اپنے اس ولی کی تائید روح القدس کے ذریعے کر، اے عالمین کے رب۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں حسین مولا کی نسل سے ہوں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عظمیٰ کے لیے انتخاب کیا ہے، اور اس شہادت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ مہدی جو ہے میرے بیٹے حسین سے ہوگا، وہ مہدی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین پر اپنے عدل کا نفاذ کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہ اس قربانی کا بدل ہوگا جو قربانی اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ یعنی اس دنیا میں اس کا یہ افزانہ ہے کہ اللہ نے حسین کی نسل سے مہدی کو قرار دیا ہے، ورنہ وہ مہدی کسی اور کی نسل سے بھی قرار دے سکتا تھا، یہ تو اللہ کا اپنا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کے پیارے بیٹے حسین علیہ السلام کی نسل سے امام مہدی کو قرار دیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جہاں شہید ہوئے ہیں کربلا، اس کی خاک کو اللہ تعالیٰ نے خاک شفا قرار دیا ہے، اور اس کی خاک میں ایک ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ جب لیبارٹریوں میں بعض آج کے دور کے سائنسدانوں نے اور طب کے ماہرین نے ٹیسٹ کیا ہے تو ایسی انرجی اس خاک میں موجود ہے جو باقی زمین کی جو مٹی ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اور بعض نے اپنے لیبارٹریوں میں جا کے خاک کربلا سے کچھ دوائیاں بھی پھر تیار کی ہیں، کینسر کی بھی اور دوسرے امراض کی بھی۔ بہرحال یہ خاک شفا یہ تو طے شدہ ہے سب کے ہاں، اس میں ہے کہ کربلا کی مٹی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اگر وہ ایک جڑی بوٹی میں شفا رکھتا ہے، کسی پتے میں شفا رکھتا ہے، کسی ذرے میں شفا رکھتا ہے، تو کسی جگہ کی مٹی میں بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو زائر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جو امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے
ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور امام حسین کے ظاہر کی یہ شان بنائی ہے کہ وہ جتنے ایام زیارت میں خرچ کرے گا تو وہ دن جو ہیں اس کی کل عمر میں شامل نہیں کیے جائیں گے، وہ عمر اس کے لیے بونس ہو جائے گی، زیادہ اس کی ہو جائے گی اتنی عمر۔ فرض کرو اس نے 1 مہینہ گزارا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، آج کل تو کرونا میں زائرین جو ہیں انہیں کئی مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ مہینے جو ہیں وہ اسی سفر میں ہی شمار ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی کل زندگی فرض کرو اگر 40 سال تھی تو یہ 2 مہینے جو ہیں ان کو اوپر ملیں گے، یعنی 40 سال اور 2 مہینے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قرار دیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک خصوصی حصہ رکھا ہے شفاعت کا۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، باقی ائمہ اہل بیت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق ایک مومن کو بھی دیا ہے، علماء کو بھی دیا ہے جو خاص مقام پر پہنچے ہوں گے، اولیاء اللہ کو بھی دیا ہے، لیکن ایک خاص حصہ جو ہے اپنے حسین کے بھی رکھا ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس ہستی کی شفاعت سے گناہ گار جنت الفردوس میں جائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام ہوں گے، بلکہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باب الحسین ہے کہ اس دروازے سے وہ گزریں گے کہ جن کی شفاعت اللہ کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں سے اور ان کے عزاداروں سے، ان کے چاہنے والوں سے قرار دے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے درباریوں سے قرار دے کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اتنے ہم گناہ گار ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دامن میں جگہ دے دیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے جد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو فرشتوں نے بہت زیادہ درگاہ الہی میں گریہ وزاری کیا اور عرض کیا بار الہ، ان قاتلوں نے تیرے بہترین کے فرزند کو جو خود بہترین ہے ان کو قتل کر دیا ہے، اور تو اسی طرح اپنے بہترین بندوں کو چھوڑے گا کہ وہ اس طرح قتل ہوتے رہے۔ دکھ کا اظہار کیا۔ ظاہر فرشتے آئے تھے اللہ سے اجازت لے کر کے امام حسین علیہ السلام کی مدد کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان مجرموں کا مقابلہ فرشتوں کی فوج سے کر کے ان کا صفایا کریں، بلکہ آپ جو طبیعی طریقہ تھا وہی جو ظاہری تھا اسی کو ہی استعمال کیا، اور اس غیبی مدد کا استعمال نہیں کیا۔ اگر چاہتے تو آپ سب کا خاتمہ کر سکتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے طائف کی بستی میں جب طائف والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو طائف کے بڑوں نے جب آپ پر ظلم کیا، پتھر برسائے، آپ لو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھے ہیں، جوتا خون سے بھر گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے پیارے تو نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تیرے مقامات میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بس تو اگر چاہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بستی کو پلٹا دوں، لیکن مجھے یہ کہا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دیں تو پھر ان نافرمانوں کو ہلاک کر دو۔ تو حضور پاک نے کہا بھائی جبرائیل یہ میری قوم نادان ہے، یعنی حضور پاک اتنے رحم دل، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا پیارا جو ہے عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ میری رحمت کا مظہر ہے۔ کہا بھائی جبرائیل دیکھیں یہ نادان ہے بیچارے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں ان کا خیر خواہ ہوں، لیکن ان کو ہلاک نہیں کرنا۔
تو دیکھیں فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تیرے سارے ان دشمنوں کو جو کٹھے ہوئے ہیں تیرے مارنے کے لیے، ان کو مار دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اشارے سے سمجھایا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کو ختم کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر درخواست کر دوں تو اللہ ان کو ختم کر دے گا، میں ایک اشارہ کروں یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا، اللہ کی زمین کو اللہ کے بندگان سے خالی نہیں کرنا، اللہ کے بندگان کو وہ اپنے اختیار سے میں اپنی قربانی دوں گا تاکہ میری قربانی سبب بن جائے لوگوں کے لیے ہدایت کا اور حق و باطل کو امتیاز کرنے کا، اور لوگ جو ہیں جہالت کے گھڑا ٹوپ اندھیروں سے نکلنے کے لیے میرے شہادت کی خون سے تعمیر شدہ نورانی مینار کی روشنی میں فیض یاب ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت سے اور جہالت سے نکال سکے۔ تو یہاں پر پھر فرشتے جو ہیں ان کو بھی آپ نے اپنے اختیار میں نہیں لیا، حالانکہ لے سکتے تھے۔ اب وہی فرشتے جو ہیں جو اس وقت 4000 کی تعداد کہتے ہیں تھی، تو اب حضور پاک کے فرزند مولا حسین کی قبر مبارک پر موجود ہیں اور غبار آلود چہروں کے ساتھ، جو البتہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ ایک فرشتوں کا وجود ہے، ہم اس کے قائل ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کی مختلف جو کیفیات ہیں وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ہمیں انہیں قبول کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمہ چیزیں ہیں جو قرآن سے ہمیں ملی ہیں اور احادیث سے ملی ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، فرشتے روئے، اللہ سے درخواست کی کہ یہ کیسا ہے، اسی طرح تیرے پیارے مرتے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے فرشتو رو نہیں، اطمینان رکھو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، میں سید الشہداء، یعنی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ سید الشہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، سید الشہداء کی اولاد سے امام بناؤں گا، میں نے امام قرار دیے ہیں، اور پھر ان اماموں کو ان فرشتوں کے لیے دکھایا گیا، تو ان سب امام جو 9 امام تھے، فرشتوں نے ان کی زیارت کی اور مشاہدہ کیا کہ سب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک القائم انتقم منہم، یہ جو ان میں سے ایک کھڑا نماز پڑھ رہا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، جس کی تم نے اب زیارت کر لی ہے، یہ وہ قائم ہے جس کے ذریعہ میں ان قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ قائم کا لفظ جو ہے یہ اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور اس لیے 12ویں امام کو قائم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو حمزہ ثابت بن دینار الثمالی وہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ فلستم کلکم قائمین بالحق، کیا تم سب حق کی خاطر قیام کرنے والے نہیں ہو؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ تو پھر راوی کہتا ہے میں نے پوچھا فلم یسمی القائم قائمہ، تو پھر آپ نے 12ویں کو قائم قائم کیوں کہا گیا ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لما قتل جدی الحسین علیہ السلام، جب میرے جد حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، زجت علیہ الملائکہ الی اللہ تعالی بالبکاء والنحیب، فرشتوں نے بڑے
زور زور سے رو رو کر چیخ چیخ کر اللہ کے حضور فریاد کی، الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، اتغفل عمن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک من خلقک، کیا اسی طرح ہی ہوتا رہے گا؟ تیرے چنے ہوں کو اور تیرے چنے ہوں کے بیٹے کو، تیرے مخلوق میں جو بہترین ہے اسے اس طرح قتل کر دیا گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، تو اللہ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی فرمائی، خَرُّوا مَلَائِكَتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے فرشتوں اطمینان کرو، مطمئن رہو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ، میں ان قاتلوں سے ضرور انتقام لوں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ یہ کچھ بڑے عرصے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے جتنے ائمہ ہیں پردہ ہٹا دیا فرشتوں کے لیے، فسرت الملائکہ بذالک، تو ملائکہ جو ہے ان ائمہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے، فاذا احدہم قائم یصلی، ان میں سے ایک جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا فرشتوں کو، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ قائم ہے کہ ان کے ذریعہ میں ان سارے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ اللہ وہ وقت جلد لائے جب دنیا کے سارے ظالموں سے اللہ انتقام لے اور اللہ کی زمین پر کوئی بھی ظالم باقی نہ رہے۔ عمل، معمل لفظ استعمال ہوا ہے مہدی کے لیے۔ عمل جو ہے عمل سے ہے معمل، امید، آرزو، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کی امیدوں کا مرکز ہو۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اپنی امید اس سے وابستہ رکھتے ہیں، جس طرح اولاد جو ہے اپنے بابا سے امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے، یا علاقے کا بڑا ہے غریب فقراء اس سے امید لگا کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقی امید تو اللہ سے ہونی چاہیے یا اللہ کے اولیاء سے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر لقب جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا معمل، تو یعنی جس پر امید ہے لوگوں کی کہ وہ آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، تو اس وقت ساری مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، زعمت الظلمۃ انہم یقتلوننی لیقطعوا ھذا النسل کیف رأوا قدرت القادر وسیما المعمل۔ سماہ المعمل، ظالموں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے قتل سے یہ نسل جو ہے امامت کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیسے انہوں نے اللہ کی قدرت کا نظارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے فرزند کو جو ہے معمل قرار دیا ہے، یعنی امیدوں کا مرکز۔ یعنی وہ تو چاہ رہے تھے کہ کوئی نہیں رہے گا، لیکن نسل امامت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، اور معمل جو ہے تشریف لے آیا، یعنی جس سے سب کی امیدیں لگی ہوں گی وہ آ گیا، کیونکہ ظلم و ستم کا خاتمہ اللہ نے اسی کے ذریعے کرنا ہے۔ عدل کا لفظ اور وصف جو ہے امام مہدی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عدل، عادل کی جگہ لایا گیا ہے، العدل المنتظر۔ تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خالص عدالت لائیں گے، اور عدل کے معاملے میں، عدالت کے معاملے میں سخت ہوں گے، شدید ہوں گے، کسی قسم کی اس میں رو رعایت نہیں ہوگی، اور عدالت تمام حوالوں سے ہوگی، اور اس عدالت میں کسی قسم کا شک یا رکھنا یا کمزوری نہیں ہوگی۔ اس لیے
عدل کا لفظ کہا گیا ہے۔ اور اس جگہ جب آپ کا ظہور ہو جائے گا، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، تو اس میں عدالت جو نافذ ہوگی، تو اس عدل کے حوالے سے ہم چند نکات جو ہیں یہاں بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَنزِعَنَّ عَنْكُمْ قُضَاةَ السُّوءِ وَلَيَقْبِضَنَّ عَنْكُمُ الْمُرَاضِينَ وَلَيَعْزِلَنَّ عَنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْرِ وَلَيُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاشٍ وَلَيَعْمَلَنَّ بِالْعَدْلِ وَلَيَقُومَنَّ فِيكُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو جو غیر صالح جج اور قاضی ہوں گے ان کو برطرف کر دیں گے، اور جنہوں نے زمینوں پر ناحق قبضہ کر رکھا ہے وہ زمینیں، وہ جائیدادیں ان سے واپس لے لیں گے، اور جو ظالم راوی ہیں ان یعنی جو آ کر غلط بیانی کرتے ہیں ان کو ہٹا دیں گے، ان کو عزل کر دیں گے، اور دھوکہ بازوں سے زمین کو پاک کر دیں گے، اور سب کے ساتھ عدالت اور انصاف کا رویہ اپنائیں گے، اور تمہارے درمیان عدل اور انصاف کے ترازو کو لگا دیں گے، یعنی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، حقوق کا دلانا، یعنی یہ پہلی بات تھی کہ عدالت جب شروع کریں گے تو جتنے کارندے ہیں ان پر عدالت کا سسٹم جو ہے نافذ ہوگا، جو کام کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تو یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خالص عدالت لائیں گے، اور عدل کے معاملے میں، عدالت کے معاملے میں سخت ہوں گے، شدید ہوں گے، کسی قسم کی اس میں رو رعایت نہیں ہوگی، اور عدالت تمام حوالوں سے ہوگی، اور اس عدالت میں کسی قسم کا شک یا رکھنا یا کمزوری نہیں ہوگی، اس لیے عدل کا لفظ کہا گیا ہے۔ اور اس جگہ جب آپ کا ظہور ہو جائے گا، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، تو اس میں عدالت جو نافذ ہوگی، تو اس عدل کے حوالے سے ہم چند نکات جو ہیں یہاں بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَنزِعَنَّ عَنْكُمْ قُضَاةَ السُّوءِ وَلَيَقْبِضَنَّ عَنْكُمُ الْمُرَاضِينَ وَلَيَعْزِلَنَّ عَنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْرِ وَلَيُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاشٍ وَلَيَعْمَلَنَّ بِالْعَدْلِ وَلَيَقُومَنَّ فِيكُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو جو غیر صالح جج اور قاضی ہوں گے ان کو برطرف کر دیں گے، اور جنہوں نے زمینوں پر ناحق قبضہ کر رکھا ہے وہ زمینیں، وہ جائیدادیں ان سے واپس لے لیں گے، اور جو ظالم راوی ہیں ان یعنی جو آ کر غلط بیانی کرتے ہیں ان کو ہٹا دیں گے، ان کو عزل کر دیں گے، اور دھوکہ بازوں سے زمین کو پاک کر دیں گے، اور سب کے ساتھ عدالت اور انصاف کا رویہ اپنائیں گے، اور تمہارے درمیان عدل اور انصاف کے ترازو کو لگا دیں گے، یعنی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، حقوق کا دلانا، یعنی یہ پہلی بات تھی کہ عدالت جب
شروع کریں گے تو جتنے کارندے ہیں ان پر عدالت کا سسٹم جو ہے نافذ ہوگا، جو کام کرنے والے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، پہلے بیوروکریسی میں عدالت لائیں گے، نااہل قاضیوں کو ختم کریں گے، جھوٹی فائلیں بنانے والوں کو معزول کر دیں گے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا رویہ اپنایا جائے گا، خائنوں کو خاتمہ کریں گے، رشوت خوروں کا صفایا کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثم يقبل الى الكوفہ فيكون منزلہ به فلا يترك عبدا مسلما الا اشتراه وعتقه ولا غارما الا قضى دينه ولا مظلمة لأحد من الناس الا ردها۔ جب آپ کوفہ میں آئیں گے، کیونکہ آپ قیام کا آغاز تو کعبۃ اللہ اور مکہ سے ہوگا، پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ اور پھر وہاں سے آ جائیں گے آپ کوفہ اور کربلا کی زیارت، اور پھر کوفہ جو کہ آپ کی حکومت کا مرکز ہوگا، وہاں پر جو ہے آپ جب براجمان ہو جائیں گے اور اپنی حکومت کی باقاعدہ بنیاد ڈال دیں گے اور اپنا منشور بیان کر دیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان غلامی میں نہیں رہے گا۔ اگر کہیں غلام ہوگا تو اسے آزادی دلا دیں گے۔ کوئی بھی نہیں ہوگا مسلمان کہ جس پر قرض ہو مگر اس کا قرضہ اتار دیں گے۔ کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے کسی اور کا حق دینا ہو مگر یہ کہ اسے اس کا حق مل جائے گا، اور اس کا حق اس کے مالک کو، مالی حق، دوسرا حق، یہ سب۔ جی، عدالت میں تبعید نہیں ہوگی، یعنی چھوٹے بڑے، امیر غریب میں فرق نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ قَائِمُ الْعَدْلِ وَسِعَ عَدْلَهُ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ۔ جس وقت عدالت قائم کرنے والا عدالت قائم کرے گا تو نیک اور بد سب میں برابری ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے کچھ ہو اور کسی کے لیے کچھ ہو، یعنی عدالت میں تمام برابری ہوگی۔ چوتھی بات، زندگی کے تمام پہلوؤں میں، یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں عدل ہوگا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اما واللہ لا يدخلن علیہم عدلہ جوف بیوتکم کما يدخل الحر والقر۔ آگاہ رہو، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں عدل جو ہے اس طرح عام ہوگا کہ ہر گھر میں داخل ہوگا، سرما گرما، گرمیوں میں، سردیوں میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پر عدل نہ ہو، یعنی یہ عدالت عام ہوگی اور شامل ہوگی سب کو۔ پیغامات، جس کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور آ کر اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل جاری کرنا ہے، قرآن کی حکومت قائم کرنی ہے، تو پھر اسے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ظالموں کا ظلم دیکھ کر، ان کا اقتدار دیکھ کر اس عقیدے میں اسے کمزور نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ کا ولی جو ہے قائم و معمل، جس سے امیدیں وابستہ ہیں، اس نے ضرور آنا ہے۔ نا امیدی جو ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ کی زمین جو ہے ایک دن امن کا گہوارہ بنے گی، عدل و انصاف جو ہے یہاں نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ دو، جو شخص بھی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی انتظار میں ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کا نظام ہو، قرآنی حکومت ہو، ظلم ختم ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ خود ظالم نہ بنے، خود کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے،
خود نا انصافی نہ کرے۔ اب جو خود نا انصافی کر رہا ہے، خود ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق دبائے بیٹھا ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہ میں ایسی حکومت کے انتظار میں ہوں جس حکومت میں بس انصاف ہوگا۔ جو خود بے انصاف ہے اس کو حق نہیں پہنچتا۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، تو انتظار وہی منتظر ہو سکتا ہے کہ جو خود نیک بنے، اچھا بنے، اپنے اوپر عدل الہی کا نفاذ کرے۔ خود نیک بنو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی حکومت کے انتظار میں ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو۔ 25واں حصہ دعا کا، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک، استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینہ الذی ارتضیت لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ بار الہا، حضرت مہدی کو ایسا قرار دے کہ وہ تیری کتاب کی طرف دعوت دینے والا ہو، تیرے دین کو نافذ کرنے والا ہو تیری زمین پر، اور اے اللہ اسے اپنی زمین کا خلیفہ اور حاکم بنا دے، جس طرح اس سے پہلے تو نے کچھ لوگوں کو اس زمین کا حاکم اور سربراہ بنایا، اور اسے اس دین کو غلبہ دینے والا بنا دے۔ یعنی قدرت مند ہو یہ تیرا نظام، نافذ ہو یہ تیرا نظام، اور خوف کے بعد امن آ جائے تیرے بندگان میں، اور وہ آئے تو تیری عبادت کرے اور کسی کو تیرا شریک نہ ٹھہرائے، جس طرح عبادت کا حق ہے۔ اس روایت میں ظاہر ہے ہم سب امام مہدی کی انتظار میں ہیں، اور ہم سب جو ہیں اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ہم سب جو ہیں اللہ کی زمین پر امن چاہتے ہیں، ہم سب دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم سب ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم سب انصاف چاہتے ہیں، ہم سب رشوت اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو یہ خاتمہ تب ہی ہوگا جب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو اب امام مہدی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ جلد آئیں، جلد حالات آئے بنے۔ امام زمانہ جب اپنے جو ان کے خاصان ہوں گے، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کے خاصان جو ہیں 313 ہیں، ان میں سے 13 خواتین ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کریں گے اور اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ہمراہ مختلف شہروں سے عبور کریں گے، اور جہاں سے گزریں گے، جہاں بھی پہنچیں گے، جہاں بھی جائیں گے، ان کی بس ایک ہی بات ہوگی، سب لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے، یعنی قرآن کی دعوت دیں گے۔ فَيُصْبِحُ بِمَكَّةَ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، مکہ میں صبح کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دیں گے، یعنی کتاب اور سنت، قرآن اور سنت، یہ ہوگی دعوت امام مہدی علیہ السلام کی۔ اب اس میں کوئی اختلاف ہے سنی شیعہ کا؟ کوئی اختلاف نہیں، سب کا نظریہ یہی ہے کہ امام مہدی قرآن اور سنت کی دعوت دیں گے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن کی سازش ہے جو یہ ہماری جوان نسل کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور اس قسم کے جملے کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے، تو اللہ اس کی غلط فہمی دور کرے، اور اگر جان بوجھ کر کہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے اور اسے خوف خدا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے
امام مہدی ایک ہے، امام مہدی دو نہیں ہے۔ امام مہدی قرآن اور سنت کی دعوت دیں گے، امام مہدی اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ تو مکہ میں ہی آپ صبح کریں گے، آپ کا آغاز مکہ سے ہی ہونا ہے، نہ افغانستان سے، نہ ایران سے، نہ پاکستان سے، نہ شام سے، نہ عراق سے، نہ سامرا سے، نہ کسی سرداب سے، نہ کسی تہہ خانے سے، نہ کسی خفیہ ٹھکانے سے، کھلی جگہ سے، کعبۃ اللہ سے جو پورے مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے مرکز سے وہیں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر وہیں سے دعوت دیں گے۔ اور دعوت کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف۔ یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سوڈان میں بیٹھ کر کہہ دے میں مہدی ہوں، کوئی مصر میں بیٹھ کر کہہ دے میں مہدی ہوں، کوئی ہندوستان میں کہہ دے بیٹھ کر کہہ دے میں مہدی ہوں۔ ایسا کہنے والے سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کئی آئیں گے جو دعویٰ کریں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اتفاق سے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کعبہ کے بغیر کسی جگہ بھی نہیں کہیں گے میں امام مہدی ہوں۔ اب چاہے یہ نظریہ ہو جو ہاں شیعہ حضرات کا ہے کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت میں ہیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور اسی دنیا میں موجود ہیں لیکن غیر معروف ہیں، عام لوگ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ امام مہدی ہیں، یا یہ نظریہ ہو کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ظہور سے پہلے وہ کسی جگہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اگر کہیں خفیہ طور پر ان کا اپنے خاصان کے ساتھ رابطہ ہوگا تو وہ ان کے خاصان بھی کسی سے نہیں کہیں گے کہ ہمارا امام مہدی سے رابطہ ہے، یہاں بھی امام مہدی کے خاص ناصران سے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ پہلی دفعہ جو لوگوں تک آواز جائے گی وہ آسمانی آواز ہوگی، آسمان سے آواز آئے گی، یعنی اچانک ایک آواز آئے گی اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا خلیفہ مہدی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بیعت کرو۔ لوگ یکدم چونکیں گے اور غور سے سنیں گے۔ ہر شخص جہاں بھی ہوگا سویا ہوا اٹھ بیٹھے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، ایک زوردار آواز ہوگی اور پوری دنیا میں یہ آواز پھیلے گی۔ اس آواز کو کوئی روک نہیں سکے گا اور یہ الہی آواز ہوگی، یعنی اللہ کا فرشتے کی آواز ہوگی، جبرائیل کی آواز ہوگی، اور لوگ پھر متوجہ ہو جائیں گے۔ اور یہ موجودہ ذرائع ابلاغ اگر موجود ہوئے تو ان سے بھی ہر جگہ یہی لائیو چل رہا ہوگا، یہی سب سن رہے ہوں گے اور سب کی توجہ ہو جائے گی۔ اور پھر اچانک جو ہے امام مہدی علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ سے نظر آئیں گے اور وہاں حجر اسود والے کونے پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں مہدی ہوں، اور لوگوں کو قرآن اور سنت نبی کی دعوت دیں گے، کوئی اور دعوت نہیں، قرآن اور سنت کی دعوت دیں گے۔ اور اس میں بھی ہم یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابہ، اے اللہ اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے۔ تو یہ دعا ہم کیوں نہ مانگیں؟ دعا کی قبولیت کا زمانہ ہے، ماہ رمضان دعا کا زمانہ ہے، جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں وہاں یہ دعا مانگے۔ یہ دعا جو ہے ہم سب کے لیے ہے کہ اے اللہ اپنے اس ولی کو بھیج دے کہ جو ولی آئے اس ولی کو ایسا بنا کہ وہ تیری کتاب کی دعوت کرنے والا ہو۔ تیری کتاب اس وقت متروک ہو چکی ہے، لوگ اس وقت قرآن پر عمل نہیں کر رہے، وہ آئے اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یہ درخواست کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری یہ دعا قبول کر لے اس ماہ رمضان میں۔ پھر آپ جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے ثم ينطلق فيدعو الناس الى کتاب اللہ وسنت، جہاں سے گزریں گے اپنے لشکریوں کے ساتھ، جہاں بھی آپ خطاب کریں گے، یعنی پہلا خطاب مکے میں ہوگا، پھر جہاں سے گزریں گے، مدینہ میں جو خطاب کریں گے، کربلا میں جو خطاب کریں گے، کوفہ میں جو خطاب کریں گے، کوفہ سے نکل کر پھر شام کی طرف جائیں گے، وہاں جو خطاب کریں گے، مسجد اقصیٰ میں جو خطاب کریں گے، خطاب کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، اور ولایت علی ابن ابی طالب برات من عدو، اور یہ کہ علی و ائمہ مسلمین جن کو اللہ تعالیٰ نے نمائندگی دے رکھی ہے، جو اللہ کے نبی کے اوصیاء ہیں، ان سے محبت اور ان کی سربراہی اور ان کی ساتھ تعلق اور
ان کے دشمن، اسلام کے دشمنوں سے نفرت، یہ دعوت ہے۔ روایت ہے حضرت عبدالعظیم کی، امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں تھے، کہتے میں نے عرض کیا کہ آپ امام قائم نہیں ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ما منا الا قائم بامر اللہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہی قیام کرتا ہے اور اللہ کے امر کو ہی بیان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے امر، اللہ کے حکم کو جاری کرنے کا لیے کوشاں ہوتا ہے۔ ہادن الی دین اللہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن القائم الذی یطہر اللہ بہ الارض من اہل الکفر والجحود، لیکن وہ قائم جس کے وسیلہ سے اللہ تعالی زمین کو کافروں سے، منکروں سے پاک کرے گا، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، وَالَّذِي يَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتَهُ، وہ ہے جن کی ولادت لوگوں پر پوشیدہ رہے گی، یغیب عنہم شخصہ، اور اس کا شخص جو ہے ان میں غیر معروف ہوگا، ان میں موجود نہیں ہوگا، وہ ہے جس نے آ کر قیام کرنا ہے۔ اور یہ خصوصیت جو ہے فقط امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اللہم اجعلہ القائم بدینک، اے اللہ اسے قرار دے کہ وہ تیرے دین حق کو لے کر اسے نافذ کرے۔ تو امام مہدی علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پوری دنیا کے ظالم اکٹھے ہو جائیں گے کہ ان کی آمد کے سامنے رکاوٹ کھڑی کریں، رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکیں گے، نہ ہی ان کی ولادت کے زمانے میں رکاوٹ کھڑی کر سکے، نہ بعد میں رکاوٹ کھڑی کر سکیں گے، نہ ان کو گرفتار کر سکیں گے، نہ ان پر قبضہ کر سکیں گے، نہ ان کی تحریک کو ختم کر سکیں گے۔ جب وہ قیام کریں گے تو وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ان کے ذریعے اللہ اپنا وعدہ جو ہے پورا کرے گا اور محروموں اور کمزوروں کو اللہ اپنی زمین کی حکمرانی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت جلد لائے کہ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، امن ہو، دہشت گردی کا خاتم ہو، بے عدالتی کا خاتمہ ہو، ہر طرف انصاف ہو، ہر طرف امن ہو، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں، ہر طرف اللہ اکبر کا پرچم بلند ہو، قرآنی حکومت قائم ہو، قرآن و سنت کا احیاء ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ، اللہم صلی علیہم وبارک فیہم وترحم علیہم۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان۔